الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حدیث سن کے ہاتھ اٹھا کے بولو حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلامان مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے حضور کی معیت میں تھے سرکار کی صحبت میں تھے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ میرے آقا نے سارے صحابہ میں سے اپنے غلام مطلوب مصطفیٰ مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا جب حضرت عمر نے یہ دیکھا سرکار نے سارے صحابہ میں سے اگر ہاتھ پکڑا ہے تو عمر کا پکڑا ہے حضرت عمر کہنے لگے آقا مجھے ہر شے سے زیادہ آپ سے زیادہ محبت اور پیار ہے آپ سے زیادہ مجھے اپنے ساتھ محبت اور پیار ہے میرے آقا نے فرمایا رب کائنات کی قسم ہے اے عمر ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے آقا ایمان کب مکمل ہوگا فرمایا جب میں تجھے تیری ذات سے بھی زیادہ پیارا لگوں گا تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے پہلے مجھے ساری کائنات سے زیادہ اپنی ذات کے بعد آپ پیارے لگتے تھے آقا اب عمر کو اپنی ذات سے بھی اتنا پیار نہیں ہے جتنا کملی والے کی ذات سے پیار ہے میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے تیسرے سپارے سورہ آل عمران کی بڑی معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سونی سچی سچی میٹھی پیاری زبان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی تھے اللہ محبوب تھا جب تم میری اتباع کرو گے پھر اللہ محب بن جائے گا تم محبوب بن جاؤ یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ایک قصور کی سرزمین بابا بلے شاہ کے شہر میں رہنے والے میرے آقا کے غیور عاشقوں ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور رہتا ہے کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے کسی کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے کسی کو اپنی جائیداد سے محبت ہوتی ہے پر بڑے مقدر والا ہے وہ انسان جس کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہوتی ہے
جس کو حضور سے محبت نصیب ہو جائے پھر اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے پھر کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو حکم ہوا کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور سے محبت کتنی کرنی چاہیے۔ اب اگر قبلہ میاں صاحب سے پوچھا جائے تو عقیدت مند تو ان کی بات مانے گی، لیکن کوئی غیر ان کی بات کو ٹھکرا سکتا ہے۔ اگر ان بزرگوں سے پوچھا جائے کتنی حضور سے محبت کریں، یہ بتائیں اتنی کریں۔ ناچیز محمد اعظم چشتی سے پوچھا جائے کتنی محبت حضور سے کرنی چاہیے، کوئی بندہ بھی ہماری باتوں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ محبت کرنی ہے اگر اسی کملی والے آقا سے بھی پوچھ لیا جائے حضور ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، بتائیں ہم آپ سے کتنی محبت کریں، تو میرے آقا نے لب کھولے، میرے آقا نے فرمایا سنو میرا فرمان۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اگر ٹھنڈ پڑے تو سبحان اللہ میرا بنتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے، پیار نہ کرے، اتنی دیر تک وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ آقا بندہ مومن تب بنتا ہے، فرمایا جب میں اس کو ساری کائنات سے زیادہ پیارا لگتا ہوں۔ حدیث کو جب پڑھا نا ہمارے شہر سیالکوٹ کے حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔
حق کی، بولو بولو، محمد کی محبت دین حق کی اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارے نمازوں پر ناز کرنے والوں، روزوں حج عمرہ زکات و سخاوتوں پر بھروسے اور ناز کرنے والوں، یہ سارے عمل کب قبول ہوتے ہیں؟ جب پہلے دل میں مصطفیٰ کا عشق اور پیار ہوتا ہے۔ سنو، جامعہ مسجد نور رسول کے اندر منبر پہ بیٹھ کر محمد عالم چشتی یہ اعلان کر رہا ہے، ارے یاد رکھو ہر چیز کی روح ہوتی ہے۔ ہم نے نماز سے پوچھا اے نماز بتا تیری روح کیا ہے؟ نماز نے جواب دیا میری روح ایمان ہے۔ روزے نے جواب دیا میری روح ایمان ہے۔ زکات نے جواب دیا میری روح ایمان ہے۔ حج نے جواب دیا میری روح ایمان ہے۔ ہم نے ایمان سے پوچھا اے ایمان تو بتا تیری روح کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں میری روح محبت مصطفیٰ ہے۔ میری روح محبت نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مفتی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو میں نے ایک مرتبہ بلایا سیالکوٹ میں، وہ تقریر کر لیتے تو کہنے لگے میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے رونا سننا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں یہاں، تو رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میں نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا میں نماز رو رہی ہوں۔ میں نے کہا نماز تو اللہ کی عبادت ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے روتی ہوں جن کی ہوتی نہیں وہ چھوڑتے نہیں، اور جن کی ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں۔ جن کی ہوتی نہیں وہ چھوڑتے نہیں، وہ گلی گلی دیکھ رہے کے کہتے آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، اور سنی مسجد میں رہ کے بھی نماز کی پرواہ نہیں۔ جن کی ہوتی نہیں وہ چھوڑتے نہیں، جن کی ہوتی ہے وہ، لہذا نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ پڑھیں گے یقیناً قبول ہو، کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں۔ نماز ذریعہ نجات ہے، اگر قبول ہو جائے۔ روزہ ذریعہ نجات ہے، اگر قبول ہو جائے۔ زکات ذریعہ نجات ہے، اگر قبول ہو جائے۔ حج ذریعہ نجات ہے، اگر قبول ہو جائے۔ لیکن میرے آقا کے غلاموں، حضور کی محبت یہ ذریعہ نجات ہی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی محبت اصل نجات ہے۔ حضور کی محبت صرف ذریعہ نجات نہیں، بلکہ حضور کی محبت اصل نجات ہے۔ ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اگر حضور کی محبت میں کمی ہوئی تو بولو کوئی عبادت قبول۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو حدیث رسول سناؤں۔ عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر حدیث سن کے ہاتھ اٹھا کے بولو حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ
عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلامان مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی معیت میں تھے، سرکار کی صحبت میں تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، میرے آقا نے سارے صحابہ میں سے اپنے غلام مطلوب مصطفیٰ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب حضرت عمر نے یہ دیکھا سرکار نے سارے صحابہ میں سے اگر ہاتھ پکڑا ہے تو عمر کا پکڑا ہے، حضرت عمر کہنے لگے آقا مجھے ہر شے سے زیادہ آپ سے زیادہ محبت اور پیار ہے، آپ سے زیادہ مجھے اپنے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رب کائنات کی قسم ہے اے عمر ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ آقا ایمان کب مکمل ہوگا؟ فرمایا جب میں تجھے تیری ذات سے بھی زیادہ پیارا لگوں گا، تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے پہلے مجھے ساری کائنات سے زیادہ اپنی ذات کے بعد آپ پیارے لگتے تھے، آقا اب عمر کو اپنی ذات سے بھی اتنا پیار نہیں ہے جتنا کملی والے کی ذات سے پیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت عمر نے کہا حضور میری بیوی، میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری جائیداد کل کائنات سے زیادہ مجھے آپ سے پیار ہے، بس آپ سے زیادہ مجھے اپنے ساتھ پیار ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تم کامل مومن نہیں بنے۔ یہ عمر ہے کون جن کو میرے آقا نے رب سے مانگ کے لیا؟ دعا مانگی اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر، اسلام کو مضبوط کر۔ اور پھر جس دن حضرت عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا سارے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، مبارک ہو مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اتنے میں جبریل انسان کے روپ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل بڑے خوش و خرم دکھائی دے رہے ہو۔ عرض کی لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آقا بتانے آیا ہوں، خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ عمر کے کلمہ پڑھنے پر صرف فرش پر نہیں عرش پر بھی جشن ہو رہا ہے۔ صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی خوشیاں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، جہاں میرا عمر چلتا ہے اس کے جسم کا سایہ پڑتا ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں میرا حافظ صاحب سجاد صاحب کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ ارے قصور والو ہاتھ اٹھا کے بولو حضرت عمر کے لیے سبحان اللہ۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے نام سے کفر لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے۔ ارے جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھوڑی
خطاب ہے اس نے محکمہ دار قائم کیا، عمر بن خطاب ہے اس نے 4000 مسجدیں بنوائی، عمر بن خطاب ہے اس نے 900 جامع مسجد بنوائی، عمر بن خطاب ہے اس نے پہلی مرتبہ مسجدوں میں امام و خطیب کا تقرر کیا، عمر بن خطاب ہے اس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، عمر بن خطاب ہے ارے جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، عمر بن خطاب ہے اس نے حسین ابن علی کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا، عمر بن خطاب ہے اس نے مصطفیٰ کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام دیا، عمر بن خطاب ہے اس کے لیے مصطفیٰ نے ایک طریق ساز جملہ انشان فرمایا تھا، والدین مرے اولاد مرے والدین روتے ہیں، لیکن اے عمر جب تو دنیا سے جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ آج اٹھا کے بولو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کر خبر دی لیبکی الاسلام علی موت عمر، جب موت آئے گی عمر پر اس دن اسلام روتا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے حضرت عمر، جب وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، کون عمر؟ اس نے 25 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ میں ایک مصرے پہ سبحان اللہ کی داد لینا چاہوں گا، آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی بڑا کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، قصوروار ذرا پھل آ جائے حضرت عمر کے نام پر سبحان اللہ، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ شہید صفت مجاہد جو سوئے منظر دوا تھا، اوپر سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، برتر عمر، بالا عمر، اولا عمر، مرشد عمر، ذات نبی پاک پہ 100 جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر برسا ایران پہ عمر۔ اب اس جملے میں ذرا غور کروں گا، کون سمجھا ہے؟ ارے ناباد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، کیوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پتہ چلا حضرت عمر میں نبوت کے سارے اوصاف موجود تھے، لیکن نبی نہ بن سکے اس لیے کہ آمینہ کا لال آخری نبی بن کے آیا ہے۔
قادیانی بدبخت اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس بدبخت کا رنگ کالا تھا، اور اس وقت اس کو ہر وقت پیشاب کے قطرے پڑتے رہتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ بڑا سریلی آواز والا ہو، تلفظ بھی اس کا بڑا اعلیٰ ہو، قرآن بھی بڑا عالی شان پڑھنے والا ہو، کوئی آگے کہے جناب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا، ان کو مسجد کا امام رکھ لیں، ساری انتظامیہ جب سنے کی خوش ہو جائے گی۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ اس کو ہر وقت پیشاب کے قطرے پڑتے رہتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اس کی سریلی آواز، اس کا اچھا تلفظ، اس کا بہترین قرآن پڑھنا، اس کے باوجود جب پتہ چلے گا اس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، کوئی انتظامیہ اس کو مسجد کا امام رکھے گی؟ بولو، پتہ چلا جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہوں وہ مسجد کا امام نہیں بن سکتا ہے، تو مرزا بدبخت رب کا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اور جس کو کوئی مسجد کا امام نہیں رکھتا وہ اللہ کا نبی کیسے ہوتا ہے؟ جڑا سلسل بولتا مریض ہونے، سلسل مسلسل پیشاب دے قطرے آندے ہو، جڑا سلسل بولتا مریض ہونے، وچ مسیح امام نہیں ہو سکتا، جدی شکل ویکھ کے شیطان شرمانے، انہوں کدے الہام نہیں ہو سکتا، نبی ہونے تے نام غلام احمد، یارو نبی کدے غلام نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت عمر جن کے لیے میرے نبی نے دعائیں مانگی، یا اللہ اسلام کو عمر دے دے، اور پھر جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا تو سارے صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے، حضور ایک ایک کا نام لے کے کہتے ہیں ابو بکر میرا مرید ہے، عثمان میرا مرید ہے، علی میرا مرید ہے، بلال میرا مرید ہے، طلحہ میرا مرید ہے۔ حضرت عمر بالکل سامنے بیٹھے، حضور دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سرکار نے نہیں کہا کہ عمر میرا مرید ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی، آپ دیدہ ہو گئے، اشک بار ہو کے عرض کیا ہاتھ جوڑ کے، لجپال سارے آپ کے مرید ہیں، میں آپ کا مرید نہیں ہوں۔ میرے آقا نے آگے پڑھ کے اٹھ کے سینے سے لگایا اور میں عمر آنسو صاف کر لو، یہ سارے میرے مرید ہیں، تو مرید بھی ہے مراد بھی ہے، تو مرید بھی ہے میری سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، ان حد چھوٹے پیڑ وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ دیکھو جڑا حضرت عمر منو ود کے اپنے آپ نے سمجھا، ہاتھ نہیں پیا اٹھانا، انہوں کہو اگر تیری شان حضرت عمر منو دینا ہے تنو لوڑ کوئی نہیں، لیکن اگر حضرت عمر دی شان بلند و بالا سمجھنے تو میں ہاتھ چھوٹے سینے کا کھلنا کے کہہ لو وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ اسلام کو عزت پڑی آپ کے دم سے، اسلام کی عزت پڑی آپ کے دم سے، سرکار کی ان مانگی دعاؤں کا اثر ہے، وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا
بولو میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے، اس عمر کی عظمت جو بیان ہو بھی تو کیا ہو۔ حضرت جبریل حضور کے پاس آئے، فرمایا میرے عمر کی شان سنا۔ پتہ چلا حضرت عمر کی شان سننا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور میں حضرت عمر کی شان کیسے سنا سکتا ہوں؟ اگر 950 سال جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اگر میں 950 سال حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ جب حضرت جبریل سے 950 سال میں حضرت عمر کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے تو ہم سے کیسے ہوگا؟ ہم تو بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں کیا؟ اس عمر کی عظمت جو بیان ہو بھی تو کیا ہو، اس عمر کی عظمت جو بیان ہو بھی تو کیا ہو، سرکار کے پہلو میں بنی جس کی قدر ہے، ہاتھ چھوٹے بولو وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے، وہ میرا عمر، میرا عمر میں۔ تو حضرت عمر جن کی اتنی اونچی شان وہ اگر کہیں کہ حضور میری ذات کے علاوہ مجھے آپ کل کائنات سے زیادہ محبوب ہے تو حضور فرمائے ابھی تیرا ایمان مکمل، حضور کب ایمان مکمل ہوگا؟ فرمائے جب تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں گا۔ اب حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اچھا حضور کوشش کروں گا، میں مشورہ تو کر لوں گا، میں بڑی کوشش کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، انہی قدموں پہ کھڑے کھڑے ہو کے عرض کر دیا حضور عمر کو اپنی جان سے کم پیار ہے، مصطفیٰ سے زیادہ پیار ہے۔ اب حضور نے فرمایا الآن عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ میں اب ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، فرمایا جس طرح میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، رب کائنات کی قسم ہے تمہارے رکوع بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے، تمہارے خشوع بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ رکوع کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور خشوع کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح میں تمہارا ظاہر دیکھتا ہوں اسی طرح باطن بھی اور اندر بھی دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ نے حضرت عمر کا اندر دیکھ کر کہا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ارے جس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ کا نبی عطا کرے، کوئی بدبخت پھر بھی حضرت عمر کے بارے میں پہنچے اس کا اپنا ایمان تو خراب ہو جائے گا، حضرت عمر کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت عمر کے کامل مومن ہونے کا اعلان مصطفیٰ نے کیا اور پھر بھی کوئی بدبخت حضرت عمر کو بھونکے، حضرت عمر کی شان میں بے ادبی اور گستاخی اور تبرہ بازی کرے، اس کے بھونکنے سے تبرہ بازی سے حضرت عمر کو تو فرق نہیں آئے گا پر اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ ہم سرکار کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، دار والوں کے بھی غلام ہیں۔
عقیدہ اللہ نے ہمیں سونا عطا کیا، عمل میں کمی اور نقص ضرور ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سنی جیسا عقیدہ کسی کا نہیں ہے۔ کوئی صحابہ کی بھی ادبیاں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اہل بیت کی بھی ادبیاں اور گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی تو بعد وقت سرکار تک کی بھی ادبیاں گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن سنی تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کر، اللہ نے تمہیں ایسا سونا عقیدہ عطا کیا ہے جس عقیدے میں کسی کی بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ سنی کہتے ہی اس کو ہیں جو مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، اور جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے اس سے بھی پیار اور محبت کرتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک، میرے آقا کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال متواتر لگاتار 3 رات بارگاہ مصطفیٰ میں گزاری۔ آج اگر کسی کو 2-4 گھنٹے ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آنا نصیب ہو جائے، وہ کہتے ہیں یار ایمان تازہ ہو گیا۔ تو جس کو 10 سال حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم، جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم۔ جب حضور 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور سارے صحابہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر رخ انور کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ حضرت انس نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں گزارے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة قال ماذا أعددت لنا قال ما أعددت لنا من كثير عمل لا صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فما قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم۔ ذرا ہاتھ چوک کے حدیث سن کے بولو سبحان اللہ۔ پتہ چلے کہ کوئی اگر سنیا دا مولوی حدیث سنا دائے تو سڑک پر وچ رہن والے سنی حدیث سن کے خوش بھی ہوندے نے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کی بارگاہ میں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ والدعا کے چہرے والے واللیل زلف والے علم نشرہ کے سینے والے حامیم کے کنڈل والے ماداب کے تاجل والے مکین گنبد خضرہ کی بارگاہ میں ایک جشن عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا قیامت کب آئے گی۔ اصحابی کا یہ سوال بتا رہا ہے اللہ کے نبی کو پتا ہے قیامت کب آنی ہے، اس لیے سے ابھی مصطفیٰ سے سوال کر رہا ہے آقا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا او قیامت کے بارے میں پوچھنے والے میرے غلام بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ تو بہت زیادہ نمازوں کا ذخیرہ ہے نہ بہت زیادہ روزوں کے انبار ہے۔ میری سرکار نے فرمایا اگر
صالحہ کا تصویر ذخیرہ نہیں ہے، تو پھر کس دن بوتے پر اس بار بوتے پر جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہ نمازوں پر ناز میں نہ روزوں پر ناز میں، لیکن اس بات پر مجھے بڑی ناز میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے سچے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اتنا ٹائم اگر نعروں پہ لے جائیں گے تو پھر میری تقریر تو تھوڑی سی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ نعرے ذرا کم ہو جائیں، تقریر زیادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تو صحابی سے حضور نے پوچھا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، انہیں تیاری کیا کرنی؟ اب صحابی سے زیادہ قیامت کے لیے تیاری کون کرے؟ زمانے کے سارے غوث کتب ابدال مل کے جس سواری پہ صحابی بیٹھ جائے اس سواری کے قدموں سے جو دھول لگتی ہے نا، سارے غوث کتب ابدال مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کعبے کو دیکھنے والا حاجی تو بنتا ہے، قرآن کو دیکھنے والا قاری اور حافظ تو بنتا ہے، پر صحابی نہیں بنتا۔ صحابی صرف چہرہ رسول کو دیکھنے والا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا انتا مع من احببتا، جس سے تم محبت کرتا ہے نا تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سرکار کے کسی فرمان سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے انتا مع من احببتا کے فرمانے سے ہوئی۔ جب حضور نے کہا نا جس سے تم محبت کرتے ہو اسی سے ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا، فرماتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات پہ ہوئی۔ حضرت انس کیونکہ حضور کے ساتھ بھی رہتے تھے، حضور کے مزاج سے واقف ہو چکے تھے، جب دیکھا نا کہ سرکار کا بغیر رحمت جوش میں ہے تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ۔ آقا یہ تو کہتا ہے میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں میں اپنے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اٹھا کے بولو میں صرف نبی پاک سے محبت نہیں کرتا، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں نبی پاک سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ حضور آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگا، تو میں کہہ رہا ہوں میں نبی پاک سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر شیخین سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل تو ان کے عملوں جیسے نہیں۔ کہاں ابو بکر کا مقام، کہاں میرا مقام، کہاں حضرت عمر کا شان، کہاں میرا شان، اگرچہ میرے عمل ان کے عملوں کے برابر تو نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں میں ابو بکر و عمر کے ساتھ ہی ہوں گا۔ ہم تو دیکھو میں بیان کر رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ سن کے مچر رہے ہیں۔ کئی لوگ وہ ہیں اگر وہ یہاں سے گزر رہے ہو ان کے کان میں حضرت ابو بکر کا نام پڑ جائے، حضرت عمر کے نام کی آواز پڑ جائے، وہ چل جائیں گے، پیٹ میں مروڑ اٹھے گا، ماتھے پہ بال پڑ جائے گا، لیکن سنی ہے
جو حضور کے ان غلاموں کا نام سن کر مچل جائے گا۔ اور تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے قلم اٹھایا، آستانہ عالیہ شرک پور شریف کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں، محبت رکھنے والوں، ہم سنی ہیں، ہم ساری درگاہوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ شرک پور والے میاں شیر محمد صاحبوں، یا میاں خلیل احمد شرک پوریوں، یا میاں ولید احمد شرک پوریوں، یا تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہوں، یا تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہوں، سنی وہ ہیں وہ صرف آستانہ نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے ہر آستانے کا تعلق مدینہ طیبہ سے جڑا ہوا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے۔ اس سے بڑھ کر حکم کے لیے کیا انعام ہوگا؟ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے پہلو میں ان کو جگہ عطا کر دی۔ جن کو یہ حدیث سن کے خوشی ہوئی ہے نا، انڈ پڑی ہے سینے میں، وہ سبحان اللہ سنیں۔ ایک اور حدیث عن الأجرع السلمي رضي الله تعالى عنه قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا مراع يا رسول الله، قال معاذ الله هذا عبد الله ذو الجدادين، قال فمات في المدينة ففرغوا من جهاده وحملوا ناشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به، وقال وحفر حفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا له أوسع الله عليه، فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حزنت عليك يا رسول الله، فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله۔ میری محنت دیکھو اور اپنی سبحان اللہ کی آواز دے۔ حضرت حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم غلامان مصطفیٰ، ہم صحابہ کرام باری باری سرکار کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ جیت لیلتن، ایک رات میری باری آئی، میں نے کہا شانے مبارک کے باہر پہرا دینا تھا، ایک رات میں آیا احرس النبی، کہ میں نبی پاک کا پہرا دوں، نبی پاک کے گھر کے باہر گشت کروں۔ میں گشت کر رہا تھا، پہرا دے رہا تھا، اچانک کسی گھر سے اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ کوئی بندہ اپنے گھر سے اونچی اونچی قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز مجھے پہنچ رہی ہے۔ ارے میں پہرا بھی دے رہا تھا، قرآن بھی سن رہا تھا، اللہ کا کرم اور زیادہ ہو گیا، کرم پانے کرم ہو گیا، میں پہرا بھی دے رہا تھا، قرآن بھی سن رہا تھا، اتنے میں صاحب قرآن اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ میں پہرا دے رہا تھا، قرآن بھی سن رہا تھا، بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا بھی چل رہی، سناٹا تھا، خاموشی تھی،
قرآن کی تلاوت بھی سن رہا تھا، ڈیوٹی بھی کر رہا تھا۔ اتنے میں امام الانبیاء باہر تشریف لے ایسی محفل سجا کے بیٹھے تے دعا نہ کر لی سرکار جس طرح اور رات نو آگے سو مہربانی کرو نہ کہ آج بھی اس محفل وچ آ جاؤ نا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ ترلا مار لو پتہ نہیں کدی آواز مصطفیٰ نو پیاری لگ جائے کملی والا کرم کر دے حضور جان اپنا دیدار کروا جا اونچی بولو کبھی آؤ غریباں دے محلے یا جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا ہاتھ ایسے رکھ کے کہنا جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں میں دعا کرنا وا جیڑا اونچی آواز نال پڑھے اج جدوں جا کے سو جائے اونوں حسنین تے نانا دا دیدار ہو جائے کبھی آؤ غریباں دے محلے یا میں بھی بڑی دعا دین لگا وا او جڑا چاہندا ہے مینوں اوتھے بیٹھیا بیٹھیا کملی والے دا دیدار ہو جائے جڑا چاہندا ہے ایتھے بیٹھیا بیٹھیا محفل وچ مجلس وچ حضور دا دیدار ہو جائے او بلند آواز نال پڑھے کبھی آؤ غریباں دے محلے یا آ جاؤ تے میں جھنڈیاں لگاواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں گھر نوں سجاواں میرے آقا تشریف لے آئے حضرت حضرت سلامی فرماتے ہیں میں نے سرکار کے بارے میں عرض کیا آقا یہ کوئی ریاضدار قرآن پڑھ رہا ہے اتنی اونچی اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت یہ صرف اس لیے اونچا پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ سنیں اور کہیں تم سوتے ہو میں شہری کے ٹائم اٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں حضور یہ اونچی اونچی پڑھ رہا ہے یہ کوئی ریاضدار ہے میں قربان جاؤں اپنے نبی کے علم پر میں اپنے آقا کی شان پہ قربان جاؤں مصطفیٰ کے مقام پہ قربان جاؤں میری سرکار نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ یہ کوئی ریاضدار نہیں پڑھ رہا ہے یہ تو میرا غلام عبداللہ ذوالفجاتین قرآن پڑھ رہا ہے یہ کوئی ریاضدار نہیں پڑھ رہا یہ میرا غلام عبداللہ ذوالفجاتین پڑھ رہا اب ریاکاری کا تعلق تو دل سے ہے میں تقریر کر رہا ہوں میرے دل میں کیا چاہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے اگر یہی ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں ٹھیک ہے لوگ تو خوش پتہ نہیں ہونا نہ ہو یہ تو اللہ پہ بھی پیارے نہیں ہوتے تو مولوی پہ سارے کیسے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں کیا بھائی
اور اگر اس نیت سے تقریر کروں کہ مولا خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے تو بندے تو پھر ضرور ہی خوش ہو جائے، لیکن اگر سرکار کا ذکر دل سے کیا جائے تو اللہ ضرور خوش ہوتا ہے۔ اب ریاکاری کا تعلق اخلاق یہ اعضاء سے نہیں ہے، ارکان سے نہیں ہے، یہ ریاکاری کا تعلق اعضاء سے ہے، ارکان سے ہے، ظاہر سے ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے۔ اب حضرت عبداللہ ذوالفقارین قرآن پڑھ رہے تھے، حضور کہتے ہیں یہ ریاکاری کے طور پہ نہیں پڑھ رہے۔ پتہ چلا کملی والا جانتا ہے کہ پڑھنے والا قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے یا ریاکاری کے طور پہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پڑھنا۔ یہ عبداللہ ذوالفقارین، ہمیں اس حدیث کو مکمل کر لوں پھر بتاؤں ذوالفقارین کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالفقارین، حضرت ادرع سلامی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، جب وقت آیا ان کا وصال ہو گیا، توجہ کرنا، وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا نا، فرماتے ہیں کہ ان کو غسل دیا، کفن دیا۔ اب میں کفن کے بارے میں بھی بعد میں بتاتا ہوں۔ جب غسل دیا، کفن دیا، اب ان کو جب دفن کرنے کے لیے لے کے چلے نا، تو حضرت ادرع سلامی کہتے ہیں اس جنازے کے ساتھ ساتھ سرکار بھی چلتے جا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں میرے آقا کے صحابی جن کے جنازے کے لیے حضور بھی جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ چلے تو اس کا قدم نہیں اٹھتا، لیکن اگر اس کا پیر آ کے شامل ہو جائے نا جنازہ پڑھانے کے لیے تو وہ کہتا ہے یار میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرے بیٹے کا جنازہ پیر صاحب نے آ کے پڑھایا۔ تو جس کے جنازے کے ساتھ حضور کی امت کا کوئی ولی چل پڑے یا جنازہ پڑھانے آ جائے وہ تو اپنے آپ کو مقدر والا سمجھے، تو جس کے جنازے کے ساتھ نبیوں کا سردار چل پڑے، حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب حضور نے دیکھا جو چارپائی اٹھانے والے تھے وہ اس انداز سے قبلہ چل رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی ہل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ارفقوا بہ رفق اللہ بہ، بھئی جھٹکے نہ لگنے دو، آرام سے لے کے چلو، تم اس کے ساتھ نرمی کرو، اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے گی۔ آرام سے جھٹکا نہ لگنے دو، تم اس کے ساتھ نرمی کرو، اللہ بھی نرمی کرے گا۔ وقال وحفر حفرته، صحابی کہتے ہیں جا کے جب قبر میں رکھنا تھا قبر کھودی، ان کو قبر میں رکھنے لگے تو سرکار نے خود قبر کا معائنہ کیا۔ حضور نے قبر کو دیکھ کے نا تو فرمایا اوسعوا له اوسع اللہ علیہ، اس کی قبر کو کھلا کرو، اللہ بھی اس کی قبر کو کھلا کرے گا۔ اب کبھی حضور کہتے ہیں جھٹکے نہ لگے، کبھی حضور کہتے ہیں اس کی قبر کو کھلا کرو۔ فقال بعض اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی بولے لقد حزنت علیہ یا رسول اللہ، حضور لگتا ہے آپ کو اس کے وصال کا بڑا دکھ ہے۔ قصور والوں توجہ سے سننا یہ جملہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اجل انہ کان یحب اللہ ورسولہ، مجھے اس اپنے غلام کے دنیا سے جانے کا بڑا غم ہے، اس لیے یہ اللہ سے بھی محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا تھا، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول سے بھی اللہ۔ اب یہ حضرت ادرع سلامی رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے نا چھوٹے، یہ حضرت عبداللہ ذوالفقارین جب چھوٹے بچے تھے، خوبصورت بڑے، بچپن سے ہی والد کا انتقال ہو، چچا کفیل بن گیا۔ اب سرخ اور تیز کلر کے دھاری دار کپڑے جب پہناتا ہے تو سرخ اور دھاری دار تیز کلر کپڑے پہن کے جب وہ باہر نکلتے ہیں حسن اور نکل کے آتا ہے، اور لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار چچا اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اب اس کی بھی خواہش ہوتی کہ میرا بھتیجا باہر جائے، لوگوں کو پتا چلے کہ باپ نہ ہونے کے باوجود بھی یتیم ہے، لیکن چچا اتنے سونے سونے کپڑے پہناتا ہے۔
اس غرض سے وہ باہر بھیجتا ہے۔ اب قسمت جب مہربان ہونی ہو تو کوئی نہ کوئی سبب تو بننا ہو۔ اب حضرت عبداللہ کی بلادین بچے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے جب باہر نکلتے ہیں نا تو آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے سرکار مدینہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اب دیدار کرتے 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 حضرت عبداللہ ہیں بچے، لیکن دل میں والدہا کے چہرے والے نبی کی محبت کر کرتے، عشق اتنا بڑا، محبت اتنی بڑی، پیار اتنا بڑا کہ ایک دن حضرت عبداللہ نے حضور کے پاس جا کے نا حضور کا کلمہ پڑھنا، اونچا بول جاؤ۔ اب حضور کا کلمہ پڑھا تو کہا چچا کیونکہ کافر ہے تو ایمان ہے، حضور کا گستاخ ہے، آپ دشمن ہے، اس کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا اسلام لانا بتاؤں گا، میں نہیں ظاہر کروں گا میں مسلمان ہوں، لیکن کہتے ہیں عشق اور مشق چھپتے نہیں، نہ عشق چھپتا ہے نہ خوشبو چھپتی ہے، یہ آگے رہتی ہے۔ ایک دن چچا کہتے ہیں عبداللہ جی چچا مجھے تیری ایکٹیویٹیز چینج نظر آ رہی ہیں، تیرے معاملات میں کافی تبدیلی دیکھتا ہوں، سچ سچ بتا کہیں تم نے محمد کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ چچا تو نے اگر پوچھ ہی لیا ہے تو پھر جو ہوتا ہے ہو جائے، جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولو؟ ہم ساری زندگی محفلیں کرواتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، محفلیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جھوٹ پھر بھی نہیں بولتے۔ جب من میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر فائدہ کیا محفلیں؟ کہاں اگر آپ نے پوچھ لیا تو سن، میں نے واقعی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، میری محبت کا یہ صلہ دے رہا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کے منہ پہ تماچے مارے، وہ جو نرم و نازک گال تھے ان کو مار مار کے سجا دیا، لال کر دیا اور کہا نکل جا میرے گھر سے، تو نے میرے آبا و اجداد اور اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تماچے مار کے گھر سے حملہ باہر نکالا۔ جب آپ باہر آنے لگے اس نے کہا رک، حضرت عبداللہ کی قدم رکا، جو جسم پہ کپڑے تھے نا وہ بھی اتار دیا، ننگا کر کے کپڑا اتار کے گھر سے نکالے۔ جب ننگے بدن عبداللہ اپنے گھر سے نکلے نا تو ماں مانگ ہوتی ہے، ماں کی مامتا بے قرار، اس نے اوپر سے اپنا دوپٹہ پہنا، یہ بچہ جو حضور کا غلام تھا شرم و حیا والا، اس نے فوراً اس کے دو حصے کیے، ایک کو نیچے باندھا تہ باندھ کے باندھا، ایک کو اوپر ہولا۔ اب ان دو چادروں میں عبداللہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کہاں جانا تھا؟ یہی تو ایک گھر تھا، وہاں سے تو نکال دیا گیا، تو اب جانا تو وہی تھا نا جس کی وجہ سے، جس کے لیے نکالا گیا۔ عبداللہ نے کہیں اور کہاں جانا تھا؟ ننگے بدن مار کھا کے جب گھر سے نکلے، ماں نے دوپٹہ پھینکا، دو حصے کر کے باندھ کر اوپر لے کر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، صحابہ بیٹھے ہیں، میری سرکار نے فرمایا وہ دیکھو دو چادروں والا میرا غلام آ گیا ہے۔ ذوالبجادین کا مطلب ہے دو، بولو بولو دو۔ کبھی کبھی دعا کیا کرو نا، حضور جیسے ان کو آتے ہوئے کہا تھا وہ دیکھو دو چادروں والا میرا غلام آ گیا ہے، میدان محشر میں بھی کہہ دینا وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے، ہاتھ اٹھا کے اوپر والے باہر والے دروازے والے اندر والے بائیں بائیں والے
میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ بھی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ کو گھر سے کیوں نکالا گیا؟ بولو، حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ننگے بدن کیوں کیا گیا؟ حضور کی وجہ سے۔ اب یہ تو آپ سن چکے ہیں نا کہ جنازے کے ساتھ حضور چلے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں حضور نے فرمایا جھٹکے نہ لگنے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر کو کھلا کرو۔ لیکن ان مراحل سے پہلے ایک مرحلہ تھا کفن کا، ان مرحلوں سے پہلے ایک مرحلہ کفن کا بھی تھا، جنازے سے پہلے کفن کا مرحلہ تھا۔ تو جب حضور کے اس غلام کو کفن دینے کا مرحلہ تھا نا، تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں عبداللہ کے لیے کفن نہ لانا، عبداللہ کے لیے کفن حضور غسل دے دیا ہے، اس کو کفن نہیں دینا، فرمایا دینا ہے۔ تو حضور کفن کیوں نہ لائیں؟ کفن ہے بھی نہیں، لانا تو پڑے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کفن دینا بھی ہے، تو کفن ہے بھی نہیں تو پھر کریں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہیں سے کفن ڈھونڈ کے لانے کی ضرورت نہیں، کفن کا انتظام بھی میں خود آمینہ کا لال کروں گا۔ بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات۔ حضرت عبداللہ ذوالفجارین پر جو مصطفیٰ کا انعام ہوا، وہ اس بڑے انعام کی بات سنانے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ فرمایا میرے صحابہ عبداللہ ذوالفجارین کے لیے کفن نہ لانا، آقا کفن میں دفن نہیں کرنا، فرمایا کرنا ہے، حضور پھر کفن کا کیا انتظام ہے؟ فرمایا عبداللہ میری وجہ سے ننگا کر کے نکالا گیا تھا، آج آخری جاتے ہوئے کفن عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں نہیں، مصطفیٰ کی اپنی چادروں میں ہوا جائے گا۔ ارے پتہ چلا جو سرکار کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، مصطفیٰ اس کو بھولتا نہیں ہے۔ ارے دیکھ لو، 10 سال پیچھے جائیں، کوئی بابا خادم رضوی کو نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی حق میں نبوت پہ حملہ ہوا، بابا میدان میں نکلا۔ ارے جب مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ ہوا، ارے مفتی خادم حسین رضوی صاحب میدان میں نکلے۔ ارے آج مزار میں لیٹے ہوئے ہیں، دنیا کے اوپر رہنے والوں کو کوئی جانتا نہیں ہے، مزار میں جانے کے بعد آج ہر بچہ پاکستان کا بابا خادم رضوی کا نعرہ لگاتا ہے۔ آج بھی وہ مزار میں کہہ رہے ہوں گے، جب تک نکالا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھانا تو فاتح قادیانیت تاجدار گولڑا پیر سید نصیر پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حرمین شریفین عرب میں تھے، تو حضرت
علامہ ابن حافظ امداد اللہ مہاجر مکی، بولو حافظ امداد اللہ مہاجر مکی، آپ کہنے لگے میرے علی شاہ یہ آل رسول ہے، فرزند رسول، آپ عرب کا اپنا دورہ مختصر کریں اور پاکستان میں پہنچیں۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اس وقت پاکستان میں مرزئی فتنے نے سر اٹھایا ہے اور مصطفیٰ نے آپ کی ڈیوٹی پاکستان میں لگا دی ہے، اور اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا، صرف آپ گولڑا شریف پاکستان میں بیٹھے رہے تو یہ فتنہ خود بخود کچلا گیا۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے مختصر دورہ کیا، پاکستان آئے، آپ نے آ کر مرزا غلام قادیانی کو مبالغے کا چیلنج کیا، ارے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مرزے آجا، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں نبی نہیں ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں۔ مبالغہ کر لیتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت برسے گی، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے چیلنج پر وہ آیا، اس کے جو اپنے عقیدت ماننے والے وہ بھی کہنے لگے یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں میر علی شاہ وہ نبی تو نہیں ہے، وہ تو نبی کا غلام ہے، تو کہ نبی ہو کر غیر نبی کے مقابلے میں جاتا کیوں ہے؟ جب اس نے لوگوں کی پریشانی، اپنے عقیدت مندوں کے اندر پریشانی دیکھی نا، تو اس نے کہا مبالغہ کے لیے تو میں نہیں آ سکتا، میں کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن مجھے اگر پرکھنا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک ایسا مریض لاؤ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، جو بالکل بیماری کی آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہو، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بدبخت تم مریض کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں مریض کو چھوڑ مردے کی بات کر۔ سارے نہیں بولے سبحان اللہ۔ مریض کی لا علاج، مریض کی بات چھوڑ مردے کی بات کر، مجھے لے چلو جس مرضی قبر پر، میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ کسی نے کہا میرے علی شاہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ پیر سید میرے علی شاہ نے کہا او لوگوں، میں نے یہ دعویٰ خود نہیں کیا تھا، آخری نبی کے کہنے پہ نہیں آتا، مصطفیٰ کے کہنے پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے علی شاہ یہ بدبخت مریض کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہے، تو مردے کو زندہ کرنے کی بات کر، مردے کو زندہ کرنے کی بات کر۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا دعویٰ؟ اور میں خود نہیں کیا ہے، جس نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلا ہوں، اسی نبی کے کہنے پہ یہ دعویٰ کیا۔ اور حضرت سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے لیے 2-4 قدم چل پڑے، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے 2-4 قدم چل پڑتا ہے، اس کی پشت پر آخری نبی محمد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے اس جلسے میں آگ اٹھا کے بلند کر کے سارے لوگوں کو، سب جب کو یہ بتانا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بدلا دو گستاخ نبی کو
ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ بڑھیا نو معافی ہے، جوانانوں نے ہاتھ چوک کے بولو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی ذات پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو، یہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ مبارک ثانی پتہ ہے ان کی کتاب ہے تذکرہ، جس کو یہ قرآن سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ جو 7 ستمبر کی ہوئی ہے نا، اس 7 ستمبر کو پورے 50 سال ہوئے تھے۔ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ہماری اسمبلی میں قانون پاس ہوا تھا کہ مرزئی کیا ہیں، اور مرزئی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام، اور یہ جو عبادت کے لیے آواز بلند کریں گے اس کو اذان نہیں کہہ سکتے۔ 50 سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج تک ان کی عبادت، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں اس کو مسجد نہیں کہا جاتا۔ وہ اذان وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں، اس کو ہم اذان نہیں کہتے۔ اب یہ جو بندہ تھا مبارک، یہ جو اتنے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ اتنا شور اٹھا تھا، اس پر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ وہ جو شخص تھا اس کا نام تھا مبارک، اس نے قرآن پاک کے مقابلے میں کتاب ہے تذکرہ، اس کو قرآن سے بھی زیادہ ہم سمجھتے، اس کے نسخے چھپوائے اور ان کو بانٹنا شروع کر، اس پہ کیس ہوا۔ سیشن کورٹ میں بھی اس کی ضمانت مسترد، ہائی کورٹ میں بھی اس کی ضمانت مسترد۔ جب سپریم کورٹ میں گئی تو قاضی فائز عیسیٰ، اللہ اس کو ہدایت دے وقت کو، اس نے اس کی ضمانت منظور کی، اور تو مسلمانوں کی پٹیشن تھی اس کو خارج کر۔ اب قاضی کے خلاف اتنا رد عمل آیا، قاضی نے 1-2 سال میں جو حرکتیں کی ہیں، جب سے اس نے پی ٹی آئی کا بندہ چھینا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ قوم مہنگائی کی چکی میں پس گئی، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم نے 8 فروری کا جو معاملہ کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن اسی زوم باطل میں اس نے یہ بھی فیصلہ دے دیا کہ جب باقی باتیں دب گئی ہیں کہ دب دیں، چاند دن شور اٹھائے گا، اس کے بعد خاموشی۔ لیکن پھر پاکستان کی قوم نکلی، علماء بھی نکلے، مشائخ بھی نکلے، پیران عظام بھی نکلے، عشاقان مصطفیٰ بھی نکلے، غلامان مصطفیٰ بھی نکلے، اور قاضی کی عدالت میں پہنچ کر اس کو چنے چبوا دیے اور اس کو بتایا قاضی فائز عیسیٰ یہ عمران خان کی پارٹی کے بلے کے نشان کا معاملہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کی ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ ارے تو بھولا ہوا ہے، یہ مسلمان پیاسا تو رہ سکتا ہے، یہ بھوکا تو رہ سکتا ہے، مہنگائی کی چکی میں پس ہو سکتا ہے، ظلم و ستم کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، مصطفیٰ کی نموز پہ حملہ ہو جائے، مصطفیٰ کا غلام یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے ہمیں اگر مصطفیٰ سے پیار ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے۔ ہم نے یہ احتجاج کر کے زمانے کو دنیا بھر کو بتا دیا ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا،
میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی کا. اور پھر یاد رکھو مرزائی صرف کافر نہیں ہے. بولو مرزائی صرف کافر نہیں ہے. مرزائی عیسائی سے بھی بڑا کافر. بولو عیسائی سے بھی بڑا کافر. مرزائی یہودی سے بھی بڑا کافر. آپ کہیں گے کیوں؟ مرزائی یہ یہودی اور عیسائی سے بڑا کافر کیوں ہے؟ بتائیں یہودی کافر کیوں ہے؟ اب اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آقا کو نبی نہیں مانے، ہمارے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے وہ کافر. عیسائی اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے آپ حضرت نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا. لیکن یہ بتاؤ عیسائی نبی مانتا کس کو؟ بولو عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں؟ یہودی کس کو نبی مانتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا یہودی جس کو نبی مانتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے. زور سے بولو وہ اللہ کا سچا نبی ہے. عیسائی جس کو اللہ کا نبی مانتا ہے وہ اللہ کا. یہودی عیسائی کافر اس لیے ہیں کہ اب حضور کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن مرزائی جس کو نبی مانتے ہیں وہ سچا نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. مرزائی خود بھی جھوٹا ہے اور جس کو نبی مانتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. اس لیے مرزائی اور قادیانی یہودی سے بھی اور عیسائی سے بھی بڑا کافر ہے. اور اس دھرتی کے اوپر سب سے سچا مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان کا خدا بھی سچا ہے، مسلمان کی کتاب بھی سچی ہے اور مسلمانوں کا نبی بھی سچا ہے. بولو مسلمانوں کا نبی بھی بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. ہر کوئی ہاتھ اٹھا کے بولے میرے بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مار مٹنے کا جذبہ قلبی تھا، ان پہ مار مٹنے کا جذبہ قلبی تھا. میرے نبی سے میرا رشتہ. آخری بات سنو اور پھر ہم اپنا موازنہ کریں اور پھر دعا کی طرف آئیں. کیا ہمیں حضور سے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے تو ہم نکلتے ہیں، ناموس رسالت میں حملہ ہو جائے ہم نکلتے ہیں. کہیں چیئرمین صاحب نہ کرا دیں، کونسلر صاحب، چودھری صاحب نہ کرتے ہیں، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب کام کروانے ہوتے ہیں. وہ کیا کہیں گے یہ بھی لبیک والوں کے ساتھ، یہ بھی ختم نبوت والوں کے ساتھ. ان کی ناراضگی مول نہیں دیتے. حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے کچھ بھی پرواہ نہیں، پھر کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. حضرت حضور کے ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین حضرت عمر کی نظر ان کی پشت پہ پڑ گئی، سفید سفید نشان نظر آ گیا. کہا خباب یہ امیر المومنین تیری پشت کے جلنے کے نشان میں نے دیکھے، سفید سفید تیری پیٹھ پہ نشان ہے، تیری پیٹھ کیسے جلے؟ عرض کیا امیر المومنین آپ کو کیا خبر ہے؟ کہا بتاؤ نا، میں خبر ہی تو لینا چاہتا ہوں.
کہا کہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کے مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے ادھر ادھر چلتے پھرتے بھاگتے تھے۔ ہم نے اس وقت آمینہ کے لال کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کیا اور ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ ہمیں کافروں نے کہا چھوڑ دو مصطفیٰ کا کلمہ، ہم نے کہا اب جان تو چھوڑ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ہم سب کے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ کہا کہ میں نے جواب دیا جان تو دے سکتا ہوں پر حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت خباب کہتے ہیں امیر المومنین پھر کیا ہوگا؟ کافروں نے پکڑ لیا، آگ جلائی، کوئلے بھڑکائے، قمیض اتاری، مجھے پیٹھ کے بل پھر گرم کوئلوں پر لٹا دیا۔ کوئلے پگھل میری چربی سے پگھلنے لگے، اتنی چربی نکلی، اتنی چربی کہ سارے جلتے ہوئے کوئلے بجھ گئے۔ میں نے تو حضور کے لیے یہ تکلیف اٹھائی تھی، میں نے تو حضور کے لیے یہ پیٹھ جلائی تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ داستان امتحان سنی نا تو آپ دیدہ ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور میں خباب میرے قریب آؤ، خدا خباب میرے قریب آؤ۔ حضرت خباب کو حضرت عمر نے قریب کیا اور اس پیٹھ کو چومنا شروع کر دیا۔ کہا یہ کتنی عظیم پیٹھ ہے، کتنی مقدس پشت ہے جو مصطفیٰ کی وجہ سے آگ میں جلائی گئی۔ ایک وہ تھے صحابی جنہوں نے حضور کی خاطر اپنے آپ کو تو جلوا دیا، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا، حضور کی عزت پہ حملہ برداشت نہ کیا۔ اور ایک ہم ہیں، ایک محفل سجا کے محفل میں آ کے دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ایک کام بھی ایسا نہیں کرتے جو حضور کی خوشی والا ہو۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سال کے بعد 12 پروگرام کرتے ہو تاکہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچے، تو کیوں نہ ہم روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھیں، سجدہ کریں، تو روزانہ ہماری طرف سے گنبد خضرا میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے توفیق دی، یہ مال ہے تو حج کرو، نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولنا، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور فرماتے ہیں سود نہ کھاؤ، ہم سود بھی کھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رشوت نہ لو، ہم رشوت بھی لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کسی کا حق نہ مارو، ہم حق بھی مارتے ہیں۔ یہ سارے کام جن کو حضور نے چھوڑنے کا کہا ہے، سارے کے سارے ہم کرتے ہیں، پھر عاشق مصطفیٰ، پھر بھی عاشق مصطفیٰ ہی ہیں۔ 3 چیزیں ہوں تو پھر بندہ عاشق کہلاتا ہے۔ بولو کتنی؟ محبت، ادب اور اطاعت۔ محبت بھی ہو، ادب بھی ہو اور اطاعت بھی ہو تو تب فیض ملتا ہے۔ اگر بیٹا باپ سے محبت بھی کرے، ادب بھی کرے اور اطاعت کرے تو پھر اس کو باپ سے فیض ملے۔ اگر شاگرد باپ اپنے استاد سے محبت کرے، ادب کرے، اطاعت کرے، پھر فیض ملے۔
اگر مرید اپنے پیر سے محبت بھی کرے، ادب بھی کرے، اطاعت بھی کرے، پھر فیض ملے گا۔ امتی مصطفیٰ سے محبت بھی کرے، حضور کا ادب بھی کرے اور حضور کی اطاعت بھی کرے، پھر مصطفیٰ سے فیض ملے گا۔ لہذا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، نگاہ پاکیزہ نہیں ہے، سوچ میں طہارت نہیں ہے، تو پھر مسلمان بھی بندہ نہیں ہے۔ لہذا ہماری ان مجالس کا، محافل کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور سے محبت بھی کریں، حضور کا ادب بھی کریں اور حضور کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں۔ جنہوں نے حضور کی اطاعت کی ہے، زمانہ بیت گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی لوگ ان کو کہتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ میں یاد ہی نہیں مجھے رہا کہ بات میں اپنی تقریر میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں کر دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو آج بھی اپنا دیدار کرواتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نگاہ پاکیزہ ہوگی۔ نگاہ میں اگر گندگی ہوگی تو ان نگاہوں سے زیارت مصطفیٰ، بولو نا نوجوانوں، ساری رات گندے سین موبائل پہ دیکھنے والوں، حضور سے عشق کی یا تو بات نہ کرو، دعویٰ نہ کرو، اور اگر دعویٰ عشق مصطفیٰ کرتے ہو تو پھر گندے سین نہ دیکھا۔ اگر حضور کو دیکھنا ہے تو پھر گندگی چھوڑنا، دیکھنا چھوڑ دے، اور اگر گندگی دیکھنا نہیں چھوڑتے تو پھر حضور کو دیکھنے کی کبھی تمنا دل میں نہ رکھنا۔ ارے نگاہ پاکیزہ ہو جائے، سوچ میں طہارت اور پاکیزگی آ جائے، سرکار آج بھی چاہے تو اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار عطا فرما دے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد حضور کی بلا صاحب زادہ میاں ولید احمد شریف پوری دامت برکاتہ عالیہ، ان کی جد اعلیٰ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیر پنجاب میاں شیر محمد صاحب شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے بریلی گئے، بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے ہم اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے بریلی شریف گئے۔ قربان جائیں، پھر اللہ والوں کی آپس میں تاریں کیسے جڑی ہوتی ہیں۔ ادھر شرکپور سے امام حضرت میاں شیر محمد صاحب چلے، ادھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی بھلائی منزل کے کمرے صاف کر دو، پنجاب کا شیر آ رہا ہے۔ اس لیے میاں شیر محمد صاحب آپ جب چلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، چند دن گزارے، جب پلٹ کے آئے نا، ایک تو مرید ساتھ تھا، جب پلٹ کے آئے تو مرید جو پیچھے تھے نا وہ کہنے لگے حضور کیا دیکھ کے آئے ہیں بریلی میں؟ اور میں بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو سمجھ نہیں آتی، تم نہ ہی پوچھو۔ ایک تو مرید کھڑی پہ گیا، پیچھے کہہ گیا کہنے لگا جناب دسو تو صحیح، نہ کچھ نہ کچھ۔ آخر اہنے دل بریلی شریف تاجدار بریلی امام عاشقہ امام شاہ احمد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں گزار کے آئے ہیں، کچھ تو بتائیں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب نے فرمایا پھر میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، میں نے جتنے دن گزارے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ایک پردہ لگا ہوا ہے، سامنے احمد رضا بولتا ہے اور پیچھے خود محمد مصطفیٰ بولتا ہے۔
مصعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر عورت آ گئی کہ آپ عورتوں نے ملاقات نہیں سن کر دی، داڑھی مونڈے لوگوں نے بھی نہیں سن کی سن۔ یہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں پڑھتے نہیں تھے، ایک بی بی آئی جب کمرے چ داخل ہونے لگی نا تو جڑا دربان سی انہوں نے کہا بی بی اندر نہ جائیں، تینوں نہیں پتا حضرت صاحب ساڈے پیر صاحب بیبیاں نال نہیں ملاقات کر، انہاں کیا میں تو بڑی دوروں آئی ہوں تو میں تو میرے کے جانے تو پیچھے ہٹ، ایڈے وڈی سخی دے دروازے تے تیرے جیسا کنجوس نہیں سی چلونا چاہیے، میں ملاقات کرنا ہے تینوں کی معاملے پیچھے کر کے اندر داخل ہو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پہ پڑھ دینا، کوئی پاسی ہو کے گھر کی جدو آپ نے سلام پھیریا نا تو دیکھیا میرے اجرے میں غیر بی بی اکھاں سرخ ہو گئی۔ آج کئی بدبخت بھی پیر بڑی پھرتے جڑے غیر عورتوں کو نال نہیں پھرتے، پیر ایسے پکڑو دیکھو نا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ رہے کہ نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ میاں صاحب غصے میں آنکھیں سن کو چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا بی بی تو کون ہے، کہاں سے آ گئی میرے کمرے میں، تجھے روکا کسی نے نہیں؟ کہنے لگی ناراض نہ ہو، میں کوئی ساس نو دا جھگڑا رہ کے نہیں آئی، کہ چھوٹا جا میرا معاملہ وہ میرے واسطے بڑا وڈا ہے، تو اٹھے واسطے چھوٹا جا میرا کام کرو تو میں انہیں ٹھوڑ جانوں گا۔ یہ صاحب فرمان لگے دس کی کرنا ہے کی جانی ہے، کہنے لگی جناب میں صرف چاہنی ہوں منو حضور دا دیدار ہو جائے، میں سرکار دا دیدار کرنا چاہنی ہوں۔ آپ بھی کوئی باری رو پہ تھے نا، کسی نے پوچھا حضور کیوں روئے، فرمان لگے جب بھی کوئی اندر آ کے کہہ رہا حضور دعا کرو کاروبار چل رہا، دعا کرو پتر کامیاب ہو گیا، کدے کسی نے آیا آپ کی دعا نہیں منگوائی، دعا کرو میرا خاتمہ ایمان کی ہو گیا، ہے بھی کدے دعا کرواؤں۔ میاں صاحب نے کہہ دیئے میں حضور نو دیکھنا چاہنے ہوں، بس منو حضور دا دیدار کرواؤ تے میں ہنی ٹھر جانا۔ میاں صاحب نے فرمایا بی بی ایڈی بڑی گل نہ کر، انہوں نے کہنا میں ہن آ گئی تے جانا میں تائیں سرکار نو ویکھاں دیکھاں۔ آپ نے فرمایا پھر اچھا کر کار ٹر جا کے وضو کر، مصلی تے بیٹھ درود شریف پڑھ سرکار دے تے پھر حضور نو درود شریف پڑھ کے تصور وچ لیا تے تینوں حضور دا دیدار ہو جائے۔ کی کہ بولو نا سبحان اللہ۔ مائی بڑی سیانی سی، بڑی سمجھدار سی، انہوں نے کہا حضرت میں ادھار سودا نہیں کرنا نقد سودا کرنا ہے، میں گھر جا کے نہیں دیکھنا سرکار ایتھے ہی سرکار دکھاؤ، میں ایتھے ہی حضور نو دیکھنے۔ میاں صاحب نے فرمایا اچھا اکھا بند کر کے مدینے والے تے درود و سلام پڑھ، نکا بند کرتے حضور دے درود پڑھنا شروع کیتا نا تو انہوں آپ دے حجرے تے بیٹھیاں سرکار دا دیدار ہو گیا۔ جب سرکار دا دیدار ہویا نا تو ہون خوشی میں جھومن لگ پہ مچلن لگ پہ، جب جان لگی تے فرمایا تیرا کم ہو گئے، ہون شور نہ پائیں لوگاں نو نہ جا کے دسی کہ مینوں میاں شیر محمد صاحب نے حضور دا دیدار کروایا ہے، لیکن بی بی سی نہ مائی سی اور نہ رہ سکی، باہر نکل دے کر دیا لوگوں خوشی کر دے اللہ کا نبی مدینے وچ رہندا ہے، اللہ کا آخری نبی تے شرک وچ رہندا ہے، آمینہ دا لال دے شرک وچ رہندا ہے۔ میں دیکھ کے حجرہ میاں شیر صاحب دے حجرے وچ سرکار نو دیکھ کے نکلی اللہ اللہ کی جانے سے اللہ، ایسے کم یاد ہو ہی جانا چاہیے، اللہ اللہ کی جانے سے اللہ، اللہ اللہ کی جانے
والوں سے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلا، اس کی ایک بکری ریوڑ سے بچھڑ گئی، تو ایک بھیڑیا کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا، اس نے جب فربا موٹی تازہ بکری دیکھی نا، منہ میں پانی آ گیا، کئی دنوں کی بھوک کا آج انتظام ہو گیا۔ اس بکری کو دیکھ کر بھیڑیا بکری کی طرف بھاگا، بکری سمجھ گئی کہ یہ بھیڑیا ہے، بھیڑیے سے خیر کی توقع، اس نے دوڑ لگا، آگے آگے بھیڑیا، آگے آگے بکری پیچھے پیچھے، دوڑتے دوڑتے آگے ایک ایسا مقام آیا جہاں مڈ تھا، گارا تھا۔ بکری سوچ میں پڑ گئی آگے چھلانگ لگاؤں تو گارے میں پھنس جاؤں گی، ادھر رک جاؤں تو بھیڑیا آگے کھا جائے گا، کہ بلا اس نے فیصلہ کیا آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم بھیڑیے سے تو بچوں گا۔ اس نے چھلانگ لگائی، بکری کی چاروں ٹانگیں گارے میں پھنس گئی۔ اب بھیڑیا کنارے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا دیکھو، خود بھی دوڑ رہی تھی، مجھے بھی دوڑا رہی تھی، اب خود ہی پھنس گئی۔ اس نے چھلانگ لگائی کہ میں اس کو ادھر ہی کھا دوں۔ مولانا روم کہتے ہیں جب اس نے زور سے چھلانگ لگائی نا تو بکری سے آگے جا کے گیا۔ اب یہ بکری کا منہ ہے، ادھر بکری کے منہ کی طرف اس کی پیٹھ ہے، اس کا منہ آگے ہے، اب درمیان میں فاصلہ بھی ہے، اس کی چاروں ٹانگیں گارے میں پھنس گئی۔ اب بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں بکری تک پہنچوں اور کھا جاؤں، لیکن بسیار کوشش کے باوجود بھیڑیا بکری تک پہنچ نہیں پایا۔ لیکن بڑی تک و دور محنت کے بعد کافی دیر کے بعد اس نے جب اپنا چہرہ ایسے موڑا، اس کی نظر بکری پہ پڑی، بکری کو دیکھ کے تو بھیڑیا رو پڑا۔ جب بھیڑیا رویا نا تو بکری مسکرا، بکری مسکرائی تو بھیڑیے کی چیخیں نکل گئی۔ بکری کو بھیڑیا کہتے ہیں بکری موت میری بھی آ گئی، موت تیری بھی آ گئی، بچوں گا میں بھی نہیں، بچے گی تو بھی نہیں، پھنس میں بھی گیا، پھنس تو بھی گئی، میں رو رہا ہوں تو مسکرا رہی، تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ابن حافظ صاحب بکری نے جواب دیا اے بھیڑیے تو میری فکر نہ کر، اپنی فکر کر، تمہیں کیوں نہیں ڈر لگا؟ اس نے کہا اس لیے میرا ایک مالک ہے، توجہ کرنا شریف گروہ، میرا ایک مالک ہے، جب وہ شام کو گھر میں جا کے اپنی بکریاں باندھے گا نا قلعے پہ، اور جب گنتی کرے گا تو ایک ہوگی کم، تو اپنی بکری کو تلاش کرتے 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 آ جائے گا۔ اس پہ سبحان اللہ تو اونچی بنتی ہے، مالک آئے گا اور مجھے نکال گے۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے وابستگی حاصل کرنے والے مرید و متعلقین متوسلین مریدین اس شاخان مصطفیٰ توجہ کرنا، مولانا روم فرماتے تو گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر، اول تو حضور کی وجہ سے، حضور کی محبت اور حضور کی نسبت کی وجہ سے مشکل بنے گی نہیں، اور اگر کسی وجہ سے میدان محشر میں مشکل بن گئی، اگر تو پھنس بھی گیا تو پھر بھی گھبرانا نہ، کالی کملی والا تلاش کرتا کرتا آ جائے گا، تجھے بچا کے دے جائے گا۔ ہمارے ہاتھوں میں تو دامن مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو دامن اصحاب مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو دامن اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں تو دامن اولیاء امت مصطفیٰ بھی ہے۔ ہمیں تو بخشوانے کے لیے اللہ کے ولی بھی ہیں، ہمیں تو بخشوانے کے لیے مصطفیٰ کی آل بھی ہے، ہمیں تو بخشوانے کے لیے مصطفیٰ کے اصحاب بھی ہیں، ہمیں تو بخشوانے کے لیے خود اللہ کا محبوب بھی ہے۔ ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی ناز نہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پر کوئی ناز نہیں ہے، بس ناز اس بات پہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے آنا، سارے بولو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے آنا۔ پھر بولو آخری مرتبہ، ہاتھ اٹھا کے جو کھڑے ہیں بیٹھے سب، انہیں جانا
مانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دونوں عالم میں مقصود کر تم کو آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے ساری تقریر کا خلاصہ کیا ہے مغز قرآن علامہ اقبال کی زبان میں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین ہست حب رحمت للعالمین فقیرانہ آئے صدا دے چلے میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے الحمدللہ پورے 2 گھنٹے فقیر نے آپ کو خطاب سنایا ہے اور آپ کا ذوق اور بالخصوص انتظامیہ کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں کہ رانائی خیال کا بہتر بنائیں گے شیخ حبیب صاحب اور حافظ سجاد صاحب اور نقشبندی صاحب آپ کی نظر اور آپ کے ساتھیوں کی نظر یہ شعر ہے کہ رانائی خیال کا بہتر بنائیں گے رانائی خیال کا بہتر بنائیں گے لوح و قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا اے ریاض اس سے بھی بڑھ کر ہم جشن ولادت منائیں گے وآخر دعوانا